چپ رہے تا موتی ملسن صبر کرے سے تاہیرے۔ دوستو ایک بادشاہ تھا، اس نے موتی لیے اور ان میں کچھ نکلی موتی مکس کر دیے اور کہا کہ ان موتیوں میں کچھ اصل ہے اور کچھ نقل، جو ان کو علیحدہ علیحدہ کرے گا اسے انعام ملے گا، اور جو ان کو علیحدہ نہیں کر پائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ آئے، انہوں نے کوشش کی، کئی اپنے سر کھو بیٹھے، ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ ایک نابینا آ گیا، اس نے کہا کہ میں ان کو اصلی اور نقلی ہیروں کو علیحدہ کر لوں گا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ آنکھوں والے ایسا نہیں کر سکے، تو نابینا ہے، یہ دیکھ لے، اگر ایسا نہ کر سکا، اصل اور نقل علیحدہ نہ کر سکا تو سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو وہ نابینا کہنے لگا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں۔ تو اس کو وہ ہیروں والی تھیلی دے دی گئی جس میں کچھ نقلی بھی تھے ہیرے۔ تو وہ 10 منٹ دھوپ پہ جا کے بیٹھا اور پھر آ گیا، اس نے کہا یہ اصل ہے اور یہ نقل، علیحدہ علیحدہ کر کے۔ اور جب چیک کیا گیا تو واقعی اسی طرح تھا، اس نے جن کو علیحدہ کیا تھا نقلی ہیروں کو، واقعی نقلی تھے۔ تو بادشاہ اور وزراء حیران ہوئے کہ جو آنکھوں والے کام نہ کر سکے وہ تم نابینا نے کر لیا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اصلی ہیں اور یہ نقلی؟ تو اس نے کہا یہ کون سی خاص بات ہے، یہ تو عام سی بات ہے، عام سے طریقے سے میں نے پتا کیا ہے۔ تو نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا میں نے ان کو دھوپ میں رکھا کچھ دیر کے لیے، اور جو نقلی تھے وہ گرم ہو گئے، اور جو ہیرے اصلی تھے وہ اپنی اصل صورت میں رہے، وہ گرم نہیں ہوئے۔ تو بادشاہ نے اسے انعام دیا۔ تو دوستو اس طرح جب یہ ہماری زندگی میں جو تپش آتی ہے نا، ہمارے دن گھومتے ہیں، یہ جو زندگی میں لائف میں تپش آتی ہے، یہ قدرت ہمیں چیک کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، ہم کتنے صابر ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جو صبر کرتے ہیں اپنے مالک کے بھیجے ہوئے دکھ سکھ پہ، مصیبت پہ صبر کر لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، چپ رہے تا موتی ملسن، چپ رہے تا موتی ملسن صبر کرے سے تہیرے۔ یعنی خاموشی اختیار کرے گا اپنی تکلیف پہ، واویلا نہیں کرے گا، خاموشی کے ساتھ میرے مالک کی طرف سے یہ دکھ آیا ہے، میرے مالک کی طرف سے یہ پریشانی آئی ہے، اے مالک تو ہی اسے دور کرے گا۔ خاموشی سے صبر کے ساتھ رہے گا تو اللہ تعالیٰ انعام سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ہماری روٹین بن گئی ہے، کوئی پوچھے کیا حال ہے، کہتے بس ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ دوستو صبر کرنا سیکھیں، شکر کرنا سیکھیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے نماز کے لیے، جب باہر نکلے تو آپ کے جوتے غائب تھے، کسی نے اٹھا لیے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے، ننگے پاؤں ہیں، خیال آ گیا لوگ دیکھیں گے اتنا بڑا شیخ اور جوتوں کے بغیر جا رہا ہے۔ ابھی یہی خیال آیا تھا کہ آپ نے دیکھا ایک آدمی جس کے پاؤں نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سجدے میں گر گئے، توبہ کی، اے اللہ شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، یہ اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں۔ تو دوستو شکر اور صبر اگر اختیار کر لیں تو ہماری زندگی جو ہے نا وہ اسی دنیا میں ہی ہمیں جنت کی خوشبو ملنا شروع ہو جائے گی۔ صبر اور خاموشی یہ اگر اختیار کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب کریم اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں دین و دنیا کی آسانیاں، برکتیں اور رزقیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔